ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انجمن نوجوانان غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی، اس کے عہدے داران اور کارکنان، ان کے معاونین، اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسٹیج پر رونق افروز محترم حضرت صاحبزادہ محمد اسحاق اشرفی صاحب اور ان کے رفقاء اور معززین جتنے بھی ہیں سب سے دعاؤں کا طالب اللہ تعالی ان کو، ان کے والد گرامی کو سلامت رکھے اور صحت اور توانائی عطا فرمائے. دو تین باتیں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا. توجہ سب کی میری طرف رہے. انتظامیہ کے افراد ایک دوسرے سے اگر بات کریں تو آواز مجھ تک نہ آئے کیونکہ توجہ بڑھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر اس زمین پر موجود تھے اس وقت بھی منافق تھے. قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کیا دل زیادہ دھڑکتا تھا یا کم دھڑکتا تھا؟ اختلاج، پلپیٹیشن، کیا ان کے دل میں گھبراہٹ ہوتی تھی؟ بیٹنگ کم تھی؟ کس بیماری کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کیا مطلب؟ ان کے عقیدے ٹھیک، آواز آئے؟ قرآن بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ سورہ المنافقون قرآن کریم کی سورت ہے، نام ہی منافقون ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب منافق آپ کے پاس آئیں گے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یقیناً یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ انہوں نے لفظ انا شک دور کرنے کے لیے کہا، اللہ نے بھی فرمایا۔ انہوں نے یش گواہی کا لفظ فرمایا، انہوں نے کہا اللہ نے بھی فرمایا۔ انہوں نے کہا لرسول، اللہ نے بھی فرمایا لکاذبون۔ کیا مطلب؟ اے میرے حبیب تیرے رسول ہونے میں شبہ نہیں تو ان کے منافق ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ سوال، وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن، آواز آئے، اللہ کو مان رہے ہیں، قیامت کو مان رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں۔ اب سوال کہ اللہ کو ماننے والا، قیامت کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہے؟ جو اللہ کو مانے آپ تو اس کو مومن کہتے ہیں، جو قیامت کو مانے اس کو مومن کہتے ہیں، جو رسول کو مانے اس کو مومن کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں، ایمان والے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں اونچی، وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالی کا قرآن، نبی پاک کے ارشادات، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بیماری یہ کہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جیسا ماننا چاہیے نہیں مانتے۔ اب آپ کہیں گے جی ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو غلط کیسے کہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے فرما رہے تھے نا
کہ جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن، وہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، وہ قرآن پڑھ کے، آیت قرآن کی پڑھ کے ایک بات کو ثواب بتاتا ہے، وہی آیت دوسرا پڑھ کے اس کو گناہ بتا رہا ہے، بدعت بتا رہا ہے، حرام بتا رہا ہے۔ کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ کیا کریں؟ لوگ الجھ جاتے ہیں، لوگ الجھ جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھتا ہوں، بات آسان ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی منافق، سب کی آواز کیوں کہلواتا ہوں؟ پتہ رہے کہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھے، اور حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر۔ تو اگر یہ کہیں کہ آج نہیں ہیں اس وقت تھے، تو پھر وہ زمانہ کیسے بہتر ہوگا؟ ماننا پڑے گا اگر اس وقت تھے تو آج بھی ہیں۔ کون ہے؟ میں کہہ دوں یہ ہے وہ ہے تو آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں۔ جب قرآن حدیث بتا دے تو پھر شبے کی گنجائش نہیں رہے۔ یہ منافق کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز بھی میرے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی معمولی بات؟ مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، سامنے آتے تھے، جی آپ ہی ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ۔ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئے تو کہا ہم ایمان والے، اور جب شیطانوں کے پاس گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا سچے ہو سکتے؟ ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، کوئی دین ایمان ہے نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا۔ یہ کیا جانتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اعتراض کیا ان منافقوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے۔ ہم نبی کے ساتھ ہیں، نبی کو نہیں پتا ہمارا حال کیا ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں نبی نہیں جانتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ سلونی، پوچھو مجھ سے جو چاہو، پوچھو مجھ سے اونچی اور اونچی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہر بات کا جواب دے سکتا۔ میں اعلان کر دوں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، پوچھو مجھ سے جو چاہو۔ آپ پوچھ لیں مولانا صاحب یہ جو ٹینٹ ہے یہ کون سی مشین میں بنا ہے؟ تو میں کہوں مجھے پتہ نہیں، تو کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے جو چاہو پوچھو۔ فلانے بندے کا نام کیا ہے؟ میں کہوں مجھے نہیں پتا، کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے جو چاہو پوچھو۔ تو جو جواب دے سکتا ہے وہی کہے گا جو چاہو پوچھو۔ سب موجود، فرمایا جو چاہو پوچھو، سلونی اما شئتم، جو تم چاہتے ہو پوچھو۔ ایک صحابی ایسے تھے
جن کے باپ کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں اس کا بیٹا، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے میں لوگوں کی تسلی کروا دوں. ان کا مقصد نبی کا امتحان لینا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی تسلی. انہوں نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے رسول. اس نے لوگوں کو سنانا تھا. دوسرا اٹھا، اس کا بھی لوگ اسی طرح کہتے تھے. ہوتا نا کسی کا کہ بھئی یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لوگوں میں ہو جاتا ہے نا بعض مرتبہ، ارے تمہیں نہیں پتا. ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ دبی دبی زبان سے بات کرتے تھے. انہوں نے بھی کہا موقع اچھا ہے میں لوگوں کی تسلی کرا دوں. انہوں نے کہا من ابی. حضور نے فرمایا ابو کا سالم، تو سالم کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا نام سالم. انہوں نے کہا حضور آپ نے سچ کہا. ایک منافق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتی ہے عورت. ایک ہے مرد اور ایک، ہوتے تو یہی دو ہیں مگر ایک درمیانہ ہوتا ہے. نہ ادھر، سمجھ گئے ہو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ کیا کہا اس نے؟ سکسر. یہ کیا لفظ نکالا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ ہجڑا کوئی نسل کوئی قوم نہیں ہے، بیماری ہے. بہرحال آپ کہتے ہیں نہ یہ مردوں میں ہے نہ یہ، اس کو آپ درمیانی جنس کہتے ہیں، ہجڑا خسرا وغیرہ خواجہ سرا جو بھی کہتے ہیں. یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی. ایک ہوتے ہیں مومن، ان کی زبان پر بھی ایمان دل میں بھی ایمان. ایک ہوتے ہیں کافر، زبان پر بھی کفر دل میں بھی کفر. ایک درمیانے، زبان پر ایمان کے کلمے دل میں ایمان. مومنوں کی شان میں اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ مومن وہ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے، دلوں میں نقش کر دیا. اور کافروں کے دل میں کفر ہے. یہ جو منافق ہیں ان کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور. وہ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ سب پوچھ رہے ہیں تو میں بھی پوچھ لوں. اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا. لوگوں پر اس وقت جو سوال کر رہے تھے، نبی پاک کو جلال آ گیا. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک کے پاؤں پکڑے اور کہا رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. ہم اس بات پر راضی، اللہ ہمارا رب اور ہمارا دین اسلام اور ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کو ہمارا پتہ نہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہمارے عقیدے کیا ہے، اس نبی کو خبر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اعلان فرمایا جتنے منافق ہیں سب میری مسجد سے نکل جائیں. مسجد سے جتنے بھی بیٹھے ہو سب کی آواز. حضور نے کیا فرمایا؟ میری مسجد سے. کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ میری مسجد سے نکل جاؤ. وہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا ان کو کیا پتا کون منافق ہے کون نہیں ہے. وہ بیٹھے رہے. فرمایا نکلتے ہو یا ایک ایک کا نام پکاروں؟